کریم کی تلاوت کریم سے سیشن کا آغاز کیجیے اگر ممکن ہو. جی پلیز عمیر خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے تو ذرا پلیز سیشن کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت پاک سے کر دیجیے. عمیر خان صاحب، عمیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اچھا جی، ہمیں حافظ ضیاء الرحمان صاحب ہیں یہاں پاس موجود ہیں، ذرا میں ان سے درخواست کروں گا. جی حافظ ضیاء الرحمان صاحب، آپ ذرا پلیز تلاوت سیشن کا آغاز کیجیے پلیز. حافظ ضیاء الرحمان صاحب. انفارچونیٹلی جی شیر علی صاحب، آپ قرآن کریم کی تلاوت سے اس کا آغاز کر دیجیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ. اس اللہ کے اسم سے ہے وہ عام رحم والا اور کمال رحم والا. میں آپ تمام حضرات کو سینٹر آف اسلامک فائنانس کامسیٹ یونیورسٹی لاہور اور کیمپس کے فورم سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا ہمارا سیشن ہے شریعہ کمپلائنٹ اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹس، اور ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے ساتھ مسٹر فرحان الحق عثمانی صاحب موجود ہیں جو آج ہمیں اس سیشن کو ڈسکس کریں گے. فرحان صاحب جو ہیں وہ ان سے دو رشتہ ہے، میرا ایک پرسنل ریلیشن ہے اور ایک انڈسٹری کا ریلیشن ہے. فرحان بھائی ان لوگوں میں سے ہیں جن سے میں اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے. اسلامک فائنانس کے حوالے سے بھی بہت کچھ سیکھا، ویسے بھی بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی ہیں. اسی طرح الحمدللہ انڈسٹری میں ان کا ایک ایسا نام ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں. خاص طور پہ اسٹاک مارکیٹ میں کہ MI30 انڈیکس میں ان کا جو کام ہے اس سے بھی سب واقف ہیں. اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ میزان بینک میں ایز ہیڈ شریعہ آڈٹ میزان بینک پرائیویٹ لمیٹڈ میں ہوتے ہیں، اور بہت اچھی شخصیت کے حامل ہیں اور بہت رہنمائی ان سے ہمیشہ میسر رہی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں فرحان بھائی کا کہ انہوں نے میری درخواست پر اپنے شیڈیول میں سے وقت نکالا. ان کی بہت سی مصروفیات تھیں اور خاص طور سے حالات ہیں، اس حوالے سے ان کی بڑی شفقت ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. فرحان بھائی تھینک یو سو مچ. I'll be grateful to you کہ میں سیشن اب آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کو یہاں سے کنٹینیو کیجیے اور اپنی جو اس آج کے ٹاپک سے متعلق اپنی آراء ہیں ان سے شیئر کیجیے. جزاک اللہ خیرہ. جی فرحان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. I hope everybody, nobody here is someone who is facing difficulty when we speak in Urdu. تو I hope کہ اس کو جو ہے اردو کے اندر اگر کریں سارے جو آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں، کوئی باہر سے نہیں ہے میرا خیال ہے. جی میرا خیال ہے تو میں اس کو پھر انگریزی میں جو ہمارے باہر سے ساتھی ہیں وہ زیادہ تر اردو سمجھنے والے ہیں، تو انشاءاللہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ اردو کا ایشو. تو آئی تھنک ہم اردو میں ہی سے کنٹینیو کریں تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ احسان صاحب. بہت شکریہ. سب سے پہلے کامسیٹ سے ایک پرانا تعلق ہے اور ہمیشہ ماشاءاللہ کامسیٹ نے اسلامک فائنانس کے لیے سینٹر فار ایکسلنس کی کریشن کی ہے. اس وقت جب سے فارملی باقی اداروں نے نہیں کی تھی ماشاءاللہ، تو کامسیٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے ہمیشہ سے، اور انڈسٹریز کو ڈیو ریکگنائز بھی کرتی ہے. آج جب یہ ٹاپک تو اٹ از جسٹ لائک کہ ٹاپک یہ بتایا جائے کہ جی آپ کے پاس ٹوٹل تقریباً 50 منٹ ہے جس کے اندر آپ نے بات کرنی ہے. پھر اس کے بعد 5-10 منٹ کے سوال جواب ہیں. آپ سے بتانا یہ کہ یہاں سے ہم جو ہیں وہ چاند پہ یا مریخ پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو ایک جملے کے اندر بھی بات بتائی جا سکتی ہے، وہ بتائی جا سکتی ہے کہ جناب بس آپ نے ایک راکٹ میں بیٹھنا ہے اور چاند پہ جا کے اتر جانا ہے، مریخ پہ جا کے اتر جانا ہے. تو اتنی آسانی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ
کہ جب آپ بات کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر اکویٹیز کیپٹل مارکیٹ کی، تو اس کنسیپٹ کو سب سے پہلے تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا، کیونکہ اس کے اوپر اپنا اپنا پرسیپشن ہے. بینگ پارٹ آف دا انڈسٹری، جب ایک گروپ سے بات کرتے ہیں ہم، تو ایک گروپ ایسا ایکسٹریم ہے جو کہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ حرام ہے، اسٹاک ایکسچینج جوئے کا اڈا، ایسی صورتحال کے اندر اسٹاک مارکیٹ کے اندر داخل ہونا حرام، یہاں پر حرام، سب کچھ ناجائز. اور ایک دوسرا، بھائی یہاں تو کیا ہوتا ہے، خرید اور فروختی تو ہوتی، تو خرید اور فروخت میں کیا مسئلہ ہے، خرید و فروخت تو ایک جائز چیز ہے. اب اس چیز کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا چاہیے کیپٹل مارکیٹس ہوتی کیا ہے. میں مختصراً آج کی سیشن کے اندر کوشش کروں گا کہ یہ مارکیٹ کام کیسے کرتی ہے، ہوتا کیا ہے، اور اس کے اندر کیا پہلو ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے، تو یہ شریعہ کمپلائنٹ ہم اس مارکیٹ کے تھرو انویسٹمنٹ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سب سے پہلے we need to understand capital markets ہوتی کیا ہے. capital markets کے دو مین ایلیمنٹ ہیں. ایک ایلیمنٹ کیپٹل مارکیٹ کا اکویٹی مارکیٹ کہلاتا ہے، اور دوسرا عرف عام میں ڈیٹ مارکیٹ کہلاتا ہے. اسلامک تو اسلامک کے اندر ہمارے پاس اکویٹی مارکیٹ کا مطلب شیئرز کی مارکیٹ، اور دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہم فکسڈ انکم سیکیورٹیز کی مارکیٹ کہتے ہیں اسے، یا اس کو مارکیٹ کے نام کے اندر ڈیٹ مارکیٹ کہا جاتا ہے. پہلی جو چھوٹی مارکیٹ یعنی کہ ریلیٹیولی آسان مارکیٹ ہے، اس کو میں بتا دوں کیا ہے، جس کو ہم ڈیٹ مارکیٹ یا فکسڈ انکم سیکیورٹیز مارکیٹ کہتے ہیں. یہ وہ مارکیٹ ہے جو کہ کیپٹل مارکیٹ کا حصہ ہے. لیکن مارکیٹ کے اندر ڈیٹ انسٹرومنٹس یا فکسڈ انکم سیکیورٹی کے انسٹرومنٹس خرید و فروخت کیے جاتے ہیں، یہ بھی کیپٹل مارکیٹ کا حصہ ہے. اس کی مثال جیسے ٹی ہو گئے، بانڈز ہو گئے، یا اگر اسلامک کیپٹل مارکیٹ کے اندر آپ بات کریں گے تو فکسڈ انکم سیکیورٹیز کے اندر ہمارے پاس صکوک ہیں. یہ جو مارکیٹ ہے یہ مارکیٹ کہلاتی ہے فکسڈ انکم سیکیورٹی مارکیٹ. کیپٹل مارکیٹ کا ایک حصہ یہ ہے. دوسرے حصے کی طرف جب ہم آتے ہیں تو دوسرا حصہ اکویٹیز مارکیٹ کا ہے. اکویٹیز مارکیٹ کا مطلب شیئرز مارکیٹ. شیئرز کی خرید و فروخت جس جگہ کی جاتی ہے اس جگہ کو، اس مارکیٹ کو اسٹاک ایکسچینج کہا جاتا ہے. اسٹاک کہتے ہیں شیئرز کو. اسٹاک ایکسچینج کیا ہے؟ اسٹاک ایکسچینج در حقیقت ایک مارکیٹ پلیس کا نام ہے جہاں پر سیکیورٹیز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، سیکیورٹیز کی خرید یا فروخت کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو اسٹاک ایکسچینج کہا جاتا ہے. اسٹاک ایکسچینج ایک مارکیٹ ہے. اب ایک بحث جو تھوڑا سا میں آن لائن تھا اس دوران، تو آپ حضرات کی بات چیت اور گفتگو، سوال جواب اور ڈسکشن تھوڑا سا سننے کا موقع ملا. تو یہ بات ہوئی کہ کیا لوگ جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر آنا، شیئرز خریدنا بیچنا، اس کی شرعی ایسپیکٹس اور امور کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی. در حقیقت سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں کسی بھی چیز کی خرید و فروخت اس مارکیٹ کو حرام یا حلال بناتی ہے، یا کیا چیز بک رہی ہے اور کس طریقے سے بک رہی ہے یہ چیز اس کو حرام یا حلال بناتی ہے. دی آنسر از کہ کس طریقے سے خرید و فروخت کی جا رہی ہے اور کیا چیز خریدی یا فروخت کی جا رہی ہے، یہ مارکیٹ کو جائز یا ناجائز، یا اس میں کام کرنے کو جائز یا ناجائز بناتی ہے. تو ٹیکنیکلی جیسے کہ بات چیت کے اندر تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر ہوا کہ ہم اگر کسی کے شیئر خریدتے ہیں، شیئر حصے کا مطلب میں کسی کمپنی کی ملکیت کے اندر، اونرشپ کے اندر ایک حصہ خرید رہا ہوں. حصہ خریدنے کا مطلب میں اب اس کے اندر حصے دار بن رہا ہوں، پارٹنر بن رہا ہوں. تو حقیقتاً پارٹنرشپ تو ایک اچھا اور پسندیدہ عمل ہے اگر جائز اور حلال طریقے سے اور جائز اور حلال کام کے لیے کیا جائے. تو حقیقتاً اسٹاک ایکسچینج وہ مارکیٹ جہاں پر خرید و فروخت شیئرز کی، اکویٹیز کی حصے کی جاتی ہے، حصص کی جاتی ہے. I'm sorry میں انٹرپٹ کر رہا ہوں درمیان میں. کچھ ساتھی کمپلین کر رہے ہیں کہ آواز تھوڑی کم آ رہی ہے، تھوڑا سا آواز ذرا بلند کر لیجیے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے یہاں سے تو محسوس ہو. ہاں تو اچھا، یہ تو سب ساتھی بھی نوٹ کر لیں، چونکہ سب کو مجموعی طور پہ آواز ٹھیک آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی انڈیویجول کو اگر نہیں آ رہی ہے تو وہ اس کو لیو کر کے دوبارہ جوائن کرے تو کریکشن بہتر اسٹیبلش ہو سکے. جی فرحان بھائی پلیز. جی دیکھیے، اس وقت تھوڑا سا انفارچونیٹلی کراچی میں سچویشن بارش کی وجہ سے جو لوگ کراچی سے جوائن کیا ہوا ہے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کنیکٹیوٹی کے بہت سارے ایشوز ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن اپیرنٹلی مجھے یہاں محسوس نہیں ہو رہا.
کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ سگنلز مجھے پورے محسوس ہو رہے ہیں. بہرحال ہو سکتا ہے کسی وقت ایسا ہو رہا ہو. میں بات کر رہا تھا شیئرز کی خرید یا فروخت کی. تو شیئرز کی خرید یا فروخت اس مارکیٹ میں کی جانا، یہ چیز اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ شیئرز کس ادارے کس کام کے خریدے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے خریدے جا رہے ہیں، یہ اس کام کو جائز یا ناجائز بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کام فی نفسی ہی ناجائز ہے. کسی بھی بازار میں خرید و فروخت کی جاتی ہے تو یہ بھی ایک بازار ہے. تو بازار اگر جائز طریقے سے کیا جائے تو اس بازار کے اندر خرید و فروخت کرنا دونوں کام جائز ہوں گے. اب آتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے ورکنگ ماڈل کی طرف کہ اسٹاک ایکسچینج کیا ہے. میں اس سلسلے کے اندر ایک سلائیڈ جو ہے وہ آپ حضرات کے ساتھ اسکرین شیئر کروں گا. یہ دیکھیے اسٹاک ایکسچینج کام کیسے کرتا ہے، ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ اسٹاک ایکسچینج کا حقیقتاً کام ہے کیا، کیسے کام کیا جاتا ہے. اگر میں یہاں پر میرے پوائنٹر دیکھیے تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک اسٹاک ایکسچینج ہے. یہ ایک مارکیٹ پلیس ہے جس کے اندر یہ اپرچونٹی دیتا ہے، ایک فلور دیتا ہے کہ بھائی میرے فلور کے اوپر آپ خرید یا فروخت سکتے ہیں اور میں کرنے کے اوپر ضوابط متعین کرتا ہوں اور میرے بتائے وہ ضابطوں کے مطابق خرید یا فروخت کی جا سکتی ہے. اور اس کام کو کرنے کے لیے یہاں پر جو بھی خرید یا فروخت کیا جائے گا میری مارکیٹ میں اس کا ایک حصہ مجھے مل جایا کرے. اسٹاک ایکسچینج کے اندر خرید یا فروخت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہر شخص آدمی آ جا کے خرید یا فروخت نہیں سکتا، بلکہ صرف اور صرف اسٹاک ایکسچینج کے ممبرز جن کے پاس اسٹاک ایکسچینج کا ممبرشپ کارڈ موجود ہے وہ لوگ اس مارکیٹ کے اندر آ کے خرید یا فروخت سکتے ہیں، جن کو اسٹاک ایکسچینج کا ممبر کہا جاتا ہے. ان کے پاس ممبرشپ کارڈ ہوتا ہے اور صرف یہی لوگ خرید یا فروخت سکتے ہیں. اب فرض کیجئے یہاں پر دو ممبرز موجود ہیں، ممبر 1 اور ممبر 2. یہ ممبر کون شخصیات ہوتے ہیں ذرا سمجھ لیجئے گا. مثال کے طور پہ بہت مشہور شخصیات کے اگر میں نام لیتا ہوں، عقیل کریم ریڈی صاحب، عارف حبیب صاحب، جہانگیر صدیقی صاحب، یہ حضرات جو ہیں یہ ممبرز ہوتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ اگر مجھے یا آپ کو یا کسی کو بھی شیئرز کی خرید و فروخت کرنی ہے تو ہم عقیل کریم ریڈی صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے جناب آپ شریک خرید و فروخت کیجئے ہمارے بیہاف پہ، بلکہ ان کے اسائنڈ بروکرز ہوتے ہیں. یہ بروکرز ان کے بیہاف کے اوپر ممبرز کے عام لوگوں سے، عام اداروں سے خرید یا فروخت کا معاملہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ فرض کیجئے مسٹر اے ہیں جن کو اسٹاک ایکسچینج کے اندر شیئرز کو خریدنا ہے، تو یہ سب سے پہلے اپنا ایک اکاؤنٹ کھلوائیں گے لیٹ سے ممبر 1 کے پاس. اسی طریقے سے فرض کیجئے مسٹر بی ہیں جنہوں نے کوئی شیئرز اپنے ہیں جو کہ انہوں نے بیچنے ہیں، تو یہ بھی اپنا ایک ممبر کے پاس اکاؤنٹ ہوگا جس کے تھرو یہ بیچیں گے. اور یہاں پر پھر ان کے پاس بروکرز ہوتے ہیں جو کہ جن کے ساتھ یہ رابطہ کریں گے، بیسیکلی ایجنٹ ہیں ممبر جن سے رابطہ کریں گے. اس مارکیٹ کے اندر 2 اور 7 پلیئرز ہوتے ہیں جن کا نام ایک کا ہے سینٹرل ڈیپوزٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ CDC اور دوسرا ایک اور ادارہ ہے NCCPL نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ. یہ ادارے بھی ان شیئرز کی حصص کی خرید اور فروخت کے اندر مدد فراہم کرتے ہیں، گائیڈنس دیتے ہیں کہ یہ آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ یہ ٹرانزیکشن خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے. یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ اب کسی کو بیچنا ہے تو ایسا نہیں ہے. پہلے ایک زمانہ تھا کہ فزیکل مارکیٹ میں شیئرز کی خرید یا فروخت کی جاتی تھی. اب حقیقت میں اس کی صورتحال اور طریقہ کار یہ ہے کہ جناب یہاں پہ اب ایک کمپیوٹرائز سسٹم جس کو کیٹس کہا جاتا ہے، KATS کراچی آٹومیٹڈ ٹرانزیکشن یا ٹریڈنگ سسٹم، یہ نام ہے اس کا. کیٹس کے اوپر پتہ نہیں ہوتا، صرف اسٹاک ایکسچینج کو پتہ ہوتا ہے کہ کون بیچ رہا ہے کون خرید رہا ہے. ادروائز مارکیٹ کے اندر اسکرین کے اوپر صرف یہ لکھا آتا ہے کوئی صاحب لیٹ سے فرضی نام لے رہا ہوں IC کمپنی کے 1 لاکھ حصص بیچنے کے لیے آئے ہیں. 1 لاکھ حصص مارکیٹ میں بیچنے کے لیے سیل پہ قیمت لگا دیں گے اور وہ سیل کے لیے کھڑا ہو جائے گا سودا کہ جی اس وقت اگر کوئی بائر ہے تو وہ اپنا انٹرسٹ شو کرے. دوسری طرف سے کوئی بائر آئے گا اور وہ قیمت لگائے گا. فرض کیجئے شیئر کی پرائس جو بیچنے والا تھا اس نے مانگی ہے پرائس فرض کیجئے 50 روپے، بیچنے والے لگایا ہے 49 روپیز 50 پیسہ. اب
50 पैसे का डिफरेंस है, एक वक्त आएगा या तो बेचने वाला कीमत कम करेगा, खरीदने वाला कीमत बढ़ाएगा। जैसे ही दोनों की कीमतें बराबर हो गई तो ऑटोमेटिकली ये सौदा बन जाएगा और हट जाएगा और नीचे वाले सौदे ये सौदा बना। अब ये डील चली गई एनसीसीपीएल के पास, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड के पास, जो इदारा सेटलमेंट करा रहा होता है। सेटलमेंट का क्या मतलब है? सेटलमेंट का मतलब ये है कि ये इदारा जिसने शेयर बेचे हैं उनसे शेयर लेगा और उनको फराहम करेगा जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, इंश्योर करेगा कि उनको डिलीवरी मिले, और दूसरी तरफ जिन्होंने शेयर्स को खरीदा है उनसे पैसे लेगा और इंश्योर करेगा कि जिन्होंने शेयर बेचे हैं उनको पैसे मिले। ये सेटलमेंट का काम एनसीसीपीएल का होता है, जो कि ये काम सेटलमेंट का कराता है। तीसरी इदारा जिसका नाम सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, हमने बताया ये जो सीडीसी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, ये इदारा ये काम करता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रखता है। पहला एक जमाना था कि शेयर्स फिजिकल फॉर्म में पर्चों की सूरत में हुआ करते थे, अब सूरत हाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आज के ज़माने में कैश नहीं होता बल्कि बैंकों में रखा होता है। आप चेक काट के किसी भी दूसरे साहब को दे देते हैं, वो चेक अपने बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, तो आपका 1 लाख रुपए का चेक जो है वो आपके अकाउंट से निकल के उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है और उनका बैलेंस 1 लाख रुपए से बढ़ जाता है। इसी तरीके से ये शेयर्स का भी इलेक्ट्रॉनिक बैंक है सीडीसी, जो कि जिसने शेयर बेचे होते हैं उसके सीडीसी अकाउंट से वो शेयर निकाल के जिसने खरीदे होते हैं उसके सीडीसी अकाउंट के अंदर ये शेयर डाल देता है। अच्छा, अब इसी तरीके से इस मार्केट के अंदर काम करना, खरीदो फरोख्त करना, शेयर्स की बेचना, ये काम शरई तौर के ऊपर अगर सही तरीके से किया जा रहा है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। वो तो नहीं है, इसका मतलब है आप हिस्सा खरीद के एक हिस्से के मालिक बन रहे हैं और कंपनी में पार्टनरशिप में जा रहे हैं। मार्केट का मैकेनिज्म हमने देख लिया। इस मार्केट के अंदर बेसिकली समझ लीजिएगा टेक्निकली 4 मार्केटें एक साथ चल रही होती हैं। 4 मार्केटें जो चल रही होती हैं उनमें जो फर्क होता है वो मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट का बेसिकली होता है। बाकी जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो बहुत तफसीलात बारीक हैं, मैं उन तफसीलात में देर तक नहीं जाऊंगा, बहुत गहरी है। 4 मार्केट कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो सबसे मार्केट सबसे ज्यादा चल रही होती है उसको हम रेडी मार्केट कहते हैं। रेडी मार्केट की सेटलमेंट जो होती है वो T+2 बेसिस पे हो रही होती है, जिसका मतलब है ट्रांजैक्शन और प्लस 2 दिन ऑपरेशनल डिटेल्स के लिए हो रहे होते हैं, जिसके अंदर 2 दिन के अंदर अंदर उसकी सेटलमेंट हो जाती है। खरीद फरोख्त के जिसने खरीदा होता है उसको शेयर मिल जाते हैं, जिसने बेचा होता है उसको पैसे मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास स्पॉट मार्केट होती है। ये वो मार्केट होती है जिसके अंदर की गई ट्रेड 24 घंटे के अंदर अंदर सेटल हो जाती है। हुज़ैफा राशिद साहब कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी फरमाइए। जी, ये मैंने पूछना था कि बस ये क्लियर करना था कि ये है ना, समझा आज का मतलब बेच नहीं सकता हूँ, आज खरीदा है। तो सेटलमेंट का मतलब ये है कि आपके पास 2 दिन के बाद यानी कि परसों आपके अकाउंट के अंदर सीडीसी अकाउंट में वो शेयर देंगे। तो अब ये एक अलग सवाल है कि क्या मैं उसको कब बेच सकता। प्लीज अपने माइक स्विच ऑफ कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। ये एक दूसरा सवाल है कि उनको बेचा कब जा सकता है, ये एक दूसरा सवाल है, इसके ऊपर मैं आता हूं। अब दूसरी मार्केट रेडी के बाद है स्पॉट, जो कि बुक क्लोजर के टाइम पे एक टाइम आता है बुक क्लोजर का, जिसके अंदर एक पीरियड अनाउंस किया जाता है जिसमें रेडी मार्केट पे आम कंपनी का जो शेयर होता है वो उठ के वहां से चला जाता है और वो चला जाता है स्पॉट मार्केट पे। इसमें जो सेटलमेंट हो रही होती है फिर वो पीरियड जैसे ही ओवर होता है वापस से उन शेयर्स को उठा के रेडी मार्केट में डाल दिया जाता है और फिर T+2 पे आ जाता है। इन दोनों मार्केट्स के अंदर कोई कबाहत नहीं है। कुछ शरीयत के उसूलों के मुताबिक अगर आप काम करते हैं, स्क्रिप्ट को समझते हैं, तो इसके अंदर ट्रेड करने में कोई बात नहीं। तीसरी मार्केट जो पहले चलती थी प्रोविजनली लिस्टेड काउंटर कहा जाता था। प्रोविजनली लिस्टेड काउंटर उस वक्त था। मुझे एक जगह और भी एक साहब हैंड रेस कर रहे हैं, मेरी दरखास्त है कि अपने क्वेश्चंस जो हैं वो एक नोट कर लीजिए कि आप वक्त दूंगा इंशाल्लाह सवाल जवाब के लिए, ताकि आप लोगों के जो सवाल हों बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो कि हो सकता है कि मेरी अभी डिस्कशन के अंदर सामने आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र कर लीजिए प्लीज, जज़ाकल्लाह। तीसरी मार्केट जो प्रोविजनली लिस्टेड काउंटर होती थी वो ये मार्केट होती थी कि कोई कंपनी नई आ रही है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर अपने नए शेयर्स पब्लिक को देना चाह रही है,
تو ایسی صورتحال کے اندر وہ ایک سرٹن سائز یعنی کہ ایک بڑی کمپنی اگر آ رہی ہے تو وہ فرضی اپنے شیئرز مارکیٹ کے اندر چھوڑ دیتی تھی. ابھی اصل میں نہیں آئے ہوتے لیکن مارکیٹ سے پرائس چیک کرنے کے لیے کہ مارکیٹ میں رسپانس کیسا آتا ہے میرے شیئرز کا, خیالی ٹریڈ کے لیے ہوتی ہے. اور شیئر کی سیٹلمنٹ ظاہر نہیں ہو سکتی کیونکہ شیئرز موجود ہی نہیں ہیں. شیئرز کی سیٹلمنٹ اس وقت ہوتی ہے جب مارکیٹ میں یہ شیئرز ریڈی میں آ جاتے ہیں اور آئی پی او ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی یہ ریڈی میں آتے ہیں تو پھر اس کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے. جس نے خریدے ہوتے ہیں اس کو ڈیلیوری ملتی ہے, جس نے بیچے ہوتے ہیں اس کو ریڈی کی مارکیٹ سے اس پرائس پہ خرید کے. ریزن اس مارکیٹ کو ایشو کرنے کا اسپیکولیٹو نیچر کا ہے تاکہ لوگ اسپیکولیٹ کریں اور مارکیٹ میں ٹریڈنگ بڑھے. اگلی چیز اسی کا آلٹرنیٹ, جب یہ مارکیٹ اب بند ہوئی ہے تو اس کے بعد ہمارا سب کام شروع ہو گیا بک بلڈنگ کا. بک بلڈنگ کے اندر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جناب اسی طریقے سے ایک پرائس فلور پرائس طے کر کے ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیلرز ہیں جو کہ بک بلڈنگ کے لیے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ شروع میں آ کے پیسہ لگاتے ہیں. اس کے بعد آئی پی او ہوتا ہے اور اس کے بعد تو آئی پی او میں بک بلڈنگ آئی پی او میں جانا اور بک بلڈنگ میں جانا, یہ دونوں اگر چیز اسکرپٹ صحیح ہیں تو یہ شرعی طور پہ جائز ہے. پروویژنلی لسٹڈ کاؤنٹر میں جانا جائز نہیں ہے. اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے ہمارے پاس, وہ ہے اگلا کاؤنٹر فیوچرز کا کاؤنٹر. فیوچرز کا کاؤنٹر یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کیا یہ جاتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا یہ جاتا ہے کہ ایک پیرلل مارکیٹ کریٹ کی جاتی ہے اسکرپٹس کی, جس کے اندر سیٹلمنٹ ایک مہینے بعد کی ہوتی ہے. ہر مہینے کا ایک آخری ویک کا ایک دن متعین کر دیا جاتا ہے, پورے مہینے شیئر خرید و فروخت کریں. اس کی جو سیٹلمنٹ ہوگی وہ آخر میں ہوگی. سیٹلمنٹ آخر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیئرز کا بیچنا یا شیئرز کے خریدنے کی صورت میں قیمت کا دینا, یہ سارے کام آپ نے مہینے کے اس سیٹلمنٹ والے آخری دنوں میں کرنے ہوں گے. اس کی نیچر بھی فکٹیشیس ہے اور اس کی نیچر بھی اسپیکولیٹو ان نیچر ہے, جس کی بنا کے اوپر علماء کرام نے اس کو بھی منع فرمایا ہے کہ آپ فیوچرز کی شیئر, ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ فیوچرز کے اندر ٹریڈ سیل پرچیز نہیں کی جا سکتی, تو فیوچرز کاؤنٹر کے اوپر خرید و فروخت کرنا یا پروویژنلی لسٹڈ کاؤنٹر میں خرید و فروخت کرنا شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. اب آتے ہیں اس مارکیٹ کے اندر ہم نے یہ سوچنا کیسے ہے, دیکھنا کیسے ہے کہ یہ بتائیے کہ کون سے شیئرز میں خریدیں کون سے شیئر کو نہ خریدیں, اور یہ فیصلہ کیسے کریں کہ یہ شیئر ہم سکتے شرعی طور پر جائیں. اس کے لیے علماء کرام نے کچھ کرائیٹیریا بیان کیے ہیں جانچنے کے, جن کو اسٹاک اسکریننگ کرائیٹیریا کہا جاتا ہے. اسٹاک اسکریننگ کرائیٹیریا کیا ہیں, ان کے متعلق تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے گا. بہت سوالات لیکن ذرا ٹیکنیکل ہے, تھوڑا سا سمجھیے گا. اسٹاک اسکریننگ کرائیٹیریا علماء کرام نے جو بیان کیا ہے اس کی بیسس یہ ہوتی ہے کہ جناب شیئر جو کسی کمپنی کا ایک حصہ ہے, عوام الناس عمومی طور پہ سمجھتی ہے کہ بھائی کمپنی کا نیچر آف بزنس دیکھ لو, کمپنی کیا کام کرتی ہے, بس اب وہ کمپنی کام جائز کرتی ہے تو ہم اس کمپنی کے اندر انویسٹ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک کمپنی گاڑیاں بناتی ہے, اب ایک کمپنی گاڑیاں بناتی ہے تو ایسی صورتحال میں ظاہری طور کے اوپر گاڑی بنانے کا کام جائز ہے تو اس کمپنی کے ہم انویسٹ کر سکتے ہیں. ظاہر دیکھنے میں بچائے, لیکن علماء کرام نے جو کرائیٹیریا بیان کیا میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے, اس کو تھوڑا سا آسان لگنے کی کوشش کریں. علماء نے دو باتیں میں رکھی. ایک پہلی بات انہوں نے کیا رکھی, انہوں نے پہلی بات یہ رکھی کہ جو چیز شرعی طور پہ ناجائز ہے وہ تو کسی صورت الاؤڈ نہیں ہے, کسی صورت الاؤڈ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. وہ تو ظاہر ہے ناجائز ہے, حرام ہے, تو منع ہے. دوسرا ایلیمنٹ چیزوں کا جس میں گنجائش موجود ہے لیکن کسی حد تک بعض مرتبہ شاید اگر اس کو ایلیمنیٹ کر دیں, نکال دیں, ختم کر دیں تو اور اچھا ہو جائے, تو مومن وہ ہے جو بہتر سے بہتر کی طرف جائے. اس بنا کے اوپر اس اکانومی کو دیکھتے ہوئے, اکنامک فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے, اس مارکیٹ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے علماء کرام فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر, اس مارکیٹ کے اندر جو اسکریننگ کرائیٹیریا ہے اس میں کنٹرولنگ فیکٹرز کہاں پہ کیسے ڈالنے. اس کے لیے میں آپ کو اب علماء کرام مارکیٹ کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور اس مارکیٹ کے لیے بیسس تیار کرتے ہیں. پاکستان کے اندر علماء کرام نے جن کو ہیڈ کیا
شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے، اور انہوں نے حضرت نے یہ کرائٹیریا ڈیولپ کیا جس کو ہم کے ایم آئی کا انڈیکس کہتے ہیں. کے اسٹینڈ فار اس زمانے میں کراچی اسٹاک ایکسچینج کہلاتا تھا، ایم فار میزان اور آئی فار اسلامک، کے ایم آئی انڈیکس. تو اسلامک انڈیکس جو تھا یہ کے ایم آئی کا ایک ڈیولپ کیا گیا. ہم اس کو پاکستان پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. دنیا بھر میں بہت سارے کرائٹیریاز موجود ہیں، اور ان کرائٹیریاز کے اندر علماء کرام نے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مختلف جورسڈکشن اور اکانومیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کرائٹیریاز ڈیفائن کیے. ہم جس مارکیٹ کی پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہاں پر کے ایم آئی کرائٹیریا ہے. وہ کرائٹیریا ہے کیا در حقیقت، اس کو دیکھ لیجئے. پہلی چیز اس کرائٹیریا کے اندر، کسی بھی کمپنی کے شیئر کے اندر انویسٹ کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ بیسک بزنس آف دا انویسٹنگ کمپنی شوڈ بی حلال. کام جو بیسک کر رہا ہے وہ کام حلال ہونا چاہیے. بالکل چاہیے. دوسرا کرائٹیریا کیا ہے کہ اس کمپنی نے اگر قرضہ لیا ہوا ہے، سودی قرضہ، تو وہ اس کے ٹوٹل ایسٹس کے 37% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ کیا صورتحال ہے، کیسا ہے. اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ابھریں گے. میں چونکہ ہر ایک کے معاملے کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن صرف نمبرز کو سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے بھی، ہر نمبر کے پیچھے حکمت ہے کہ یہ نمبرز آئے کیسے ہیں، کہاں سے آئے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ آج سے 15 سال پہلے یہ کرائٹیریا انویسٹنگ کمپنی شوڈ ناٹ ایکسیڈ 45% آف دا ٹوٹل ایسٹس. پھر گریجولی اس کو کم کر کے پہلے 40%، پھر 37% کیا گیا. اب اس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اس کو اسی طریقے سے گریجولی کم کیا جاتا جا رہا ہے. شرعی طور پہ اصول سمجھ لیجئے گا کہ قرضہ لینا ان اٹ سیلف، فقہی اصول یہ ہے کہ قرضہ لینا ان اٹ سیلف ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس قرض کے اوپر سود دینا، سودی معاملہ کرنا ناجائز ہے. اس سے اوور کانٹریکٹ آف لون ناجائز نہیں ہوتا. وہ جو کلوز ہے، کنڈیشنز ہیں نا کانٹریکٹ، جب ہم نے پڑھی تو ہمیں پتا ہے کہ اگر اس کنڈیشن سودی کنڈیشن لگا دی جائے تو وہ کنڈیشن ان اٹ سیلف انفیکٹو ہو جاتی ہے، باقی کانٹریکٹ اپنی جگہ ویلڈ رہتا ہے. تو سودی قرضہ جو ہے اس سے وہ ناجائز ہے، قرضہ لیا جانا جائز ہے. اب پاکستان میں جس اکانومی میں آپ ہیں تو وہاں پر اسکالرز نے الحمدللہ اس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ جو سود پے کرنا اس کے اوپر ہے ناجائز کام ہے، غلط کام ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں دوسرے آپشنز کمپنیز کے لیے کم ہیں، تو گریجولی جیسے جیسے اسلامک بینکنگ کا سائز بڑھا وہ اس کنڈیشن کو کم سے کم تک کرتے چلے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کمپنیز کے اندر illiquid ایسٹ کون سے ہوتے ہیں؟ illiquid ایسٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ ایسٹس ادر دین liquid ایسٹ. liquid ایسٹس کا مطلب کیش اور کیش ایکویلنٹس. اب illiquid ایسٹس کا مطلب آپ کے وہ ٹینجیبل ایسٹس، فکس ایسٹس، لینڈ، فرنیچرز، فکسچرز، یہ ساری چیزیں، بلڈنگ، یہ ساری چیزیں، گاڑیاں، مشینری، یہ illiquid ایسٹس ہیں. اب illiquid asset of the investee company should be، جو illiquid asset ہے، at least 25% of the total asset. اب اس میں کرائٹیریا کیا؟ دیکھیے کرائٹیریا یہ ہے کہ 100 روپے کا اگر ایک شیئر آپ کو آ رہا ہے، تو وہ جو ایک 100 روپے کا شیئر ہے، وہ 100 روپے کا شیئر دونوں چیزیں ریپرزینٹ کر رہا ہے، ایسٹس بھی اور لائبلٹیز بھی. اور لائبلٹیز کی اگر آپ بات کریں تو لائبلٹیز کے اندر دونوں طرح کی لائبلٹیز کو شو کر رہا ہے، یعنی کہ لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم. اور ایسٹس کی بات کریں تو اس کے اندر illiquid اور liquid دونوں طرح کے ایسٹس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو اب اس کے اندر کیش بھی ہے، دوسرے ایسٹس بھی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہ حنفی، جو احناف اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے نزدیک تو اگر آپ نے تھوڑا سا illiquid ایسٹ بھی لگا دیا اس کے ساتھ، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کی چیز illiquid اور liquid ایسٹ کا ملا کے کسی بھی قیمت پہ آپ خرید و فروخت سکتے ہیں، لکوڈ ایسٹس کی قیمت سے اوپر. لیکن کچھ اسکول آف تھاٹ ایسے ہیں کم از کم یہ 50% ہونا چاہیے لکوڈ ایسٹ. تو میجورٹی اڈیپٹیبلٹی کے پرسپیکٹو سے اس کو بڑھاتے پہلے یہ 10، 20، 25 ہو گیا اور اس کو اور بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ لکوڈ ایسٹس کمپنی کے ایٹ لیسٹ 25%.
اب آتے ہیں کہ کمپنی نے مین کام تو جائز ہے لیکن کمپنی کی اگر کچھ نان کمپلائنٹ انویسٹمنٹ ہے. اب اس کی مثال سمجھ لیجئے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال بیسیکلی میں نے گاڑی کی مثال ایک دی تھی, انڈس موٹر کمپنی. اب انڈس موٹر کمپنی فرض کیجئے گاڑیاں بناتی ہے لیکن فرض کیجئے اس نے بینک الحبیب کے شیئر خریدے. ایسی صورتحال میں بینک الحبیب سودی بینک ناجائز کام کر رہا ہے. یا اس کی مثال اور دیکھیے, فرض کیجئے جناب کمپنی ہے جس نے انویسٹمنٹ جو ہے وہ مری بریوری ٹائپ کی کسی کمپنی کے اندر کی ہوئی ہے. اب کیسا کام صحیح رہے گا؟ تو اب دیکھیں اس میں مثال دی ہوئی ہے کہ اگر اس کی کمپنی کے ٹوٹل ایسٹ کا 33% سے زیادہ اس کی انویسٹمنٹ ایک ناجائز کام میں ہے تو اس کا مطلب جو پہلا پوائنٹ ہے کہ اس کا بزنس آف دا انویسٹی کمپنی وہی ناجائز بن جائے گا. اس کے پیچھے جیسے مثالیں آپ کو یاد ہوگا ایک بہت اہم اور مشہور احادیث مبارکہ جس کے مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ 1/3 از میجر, 1/3 جو ہے وہ میجر حصہ ہوتا ہے, نیگلیجبل حصہ نہیں ہوتا. اس بنا کے اوپر انویسٹمنٹ اگر نان کمپلائنٹ بزنس کے اندر 33% سے زیادہ ہو گئی تو وہ مین ایکٹیویٹی بزنس میں کنورٹ ہو جائے گا, اور اس مین کام میں چونکہ کنورٹ ہو گیا تو ہم اس کے اندر انویسٹ اس کمپنی کے اندر نہیں کر سکیں گے. اسی طریقے سے اس نے اگر نان کمپلائنٹ بزنس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے لیکن اس سے حاصل ہونے والی آمدنی اس کے 5% آف گراس ریونیو سے زیادہ ہے تو ایسی صورتحال میں ہم اس کمپنی کے اندر بھی انویسٹ نہیں کریں گے. کمپنی کا بزنس جائز ہونا چاہیے, بیک ٹو ایسٹ لمٹ ہونی چاہیے, لیکوڈ ٹو ٹوٹل ایسٹ ایٹ لیسٹ 25% ہونا چاہیے, اس کی 33% آف دا ٹوٹل ایسٹ سے زیادہ نان کمپلائنٹ انویسٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے, اور اس کی اس سے حاصل ہونے والی ناجائز آمدنی اس کے گراس ریونیو کے 5% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اب اس کے بعد ایک امپورٹنٹ کرائیٹیریا, یہ بڑا امپورٹنٹ کرائیٹیریا, یہ کرائیٹیریا the net liquid assets per share should be less than the market price of the share. اب یہ اصول, یہ کرائیٹیریا, یہ گائیڈ لائن یہ بات بتا رہا ہے کہ بھائی دیکھیے اصل میں حقیقت یہ ہے کہ کمپنی کا شیئر لکوڈ ایسٹ, illiquid asset, liability سب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ کمپنی کا ایک شیئر ہے جس میں 20 روپے کیش ہے, 30 روپے اس میں فکس ایسٹس یا illiquid ایسٹس ہیں تو ٹوٹل ایسٹس 50 ہو گئے, اور اس کے اندر 10 روپے کی لائبلٹی ہے, تو حقیقتاً نیٹ ورتھ اپیرنٹلی لگتی ہے ہمارے پاس 40 روپے کہ 20 روپے کا کیش, 30 روپے کا فکس ایسٹ, 50 روپے زیادہ مائنس 10 کر دی 10 روپے 40 روپے کی آ رہی ہے. لیکن فرض کیجئے مارکیٹ کے اندر سچویشن ایسی آ جائے کہ مارکیٹ اس کی قیمت لگا رہی ہے فرض کیجئے 15 روپے, تو ایسی صورتحال اندر ہم شیئر کو خرید یا فروخت نہیں سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی طور پہ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ لوگوں کے لیکوڈ ایسٹس ہیں, ٹینجیبل ایسٹس ہیں, ان کی قیمت لگا دی 0, اور جو 20 روپے کا کیش ہے اس کو بھی ڈسکاؤنٹ کر دیا 15 روپے میں, which means کیش کی ڈسکاؤنٹنگ از ناٹ الاؤڈ شرعی طور پہ, اور اٹ از ناجائز, جس کی بنا کے اوپر ہم جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکیں گے. اس اسکرپٹ کے اندر 20 سے کم ہم نہیں خرید سکیں گے, 20 سے زیادہ کے اوپر ہم اس کو خرید سکتے ہیں. سو نیٹ لکوڈ ایسٹ پر شیئر شوڈ بی لیس دین دا مارکیٹ پرائز آف دا شیئر. اس جتنے بھی کرائیٹیریاز یہ 6 کے 6 آپ کو بیان کیے گئے ایک وقت میں ان سب کا فلفل کیا جانا ضروری ہے. اگر یہ ایک ساتھ سارے فلفل کیے جا رہے ہیں تبھی اس کمپنی کے اندر ہم انویسٹ کر سکیں گے, اور ان میں سے ایک بھی اس میں سے لمٹ سے باہر گیا تو ہم اس کے اندر انویسٹ نہیں کر سکیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ بتائیے کہ 5% سے کم ناجائز آمدنی کو تو الاؤ کیا گیا ہے, لیکن 5% سے کم جو ناجائز آمدنی ہے, اس 5% سے کم ناجائز آمدنی اگر آ رہی ہے تو وہ تو ایک گندا ناجائز آمدنی, حرام کی آمدنی ہے, اس کو ہم رکھ سکتے ہیں؟ دی آنسر از کہ آپ کے پاس 0.0001% بھی جو ناجائز اور حرام پیسہ آ رہا ہے اس کو نکالنا اور پیوریفائی کرنا ضروری ہے, کیونکہ ناجائز پیسہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا. یہ تو بیان کیا کہ کمپنی کی مین ایکٹیویٹی جائز ہے, اس نے ایک الائیڈ سائٹ پہ ایک ایکٹیویٹی کی اس سے ناجائز پیسہ آیا. مثال کے طور پہ انڈس موٹر کمپنی ہے, اس نے سیونگ اکاؤنٹ کسی کنونشنل بینک میں کھول لیا, وہاں سے حاصل ہونے والی سود کی آمدنی, اب اس کا مین کام تو نہیں ہے لیکن اس نے جو لوگوں کا پیسہ ڈپازٹ کیا ہے اس کے اوپر اس کو ناجائز آمدنی ہو رہی ہے, تو وہ جو آمدنی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی تھریش ہولڈ ہے, لیکن وہ جتنی بھی ناجائز آمدنی ہو رہی ہے اس کو آپ کو پیوریفائی کرنا, اس کو نکالنا, صدقہ کرنا بغیر ثواب کی نیت کے ضروری ہے.
اب وہ 5% سے کم جتنا بھی حصہ ہے اس کو پیوریفائی کیا جانا ضروری ہے، اور یہ کہلاتا ہے انکم پیوریفیکیشن پروسیس. اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں، تفصیلات ہیں کہ اس پوری انکم کو پیوریفائی کیا جانا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام 2 اور اہم باتیں بتاتے ہیں. وہ 2 اور اہم باتیں کیا ہیں کہ جب آپ کسی کمپنی میں جس کے ایسا کچھ بزنس ہو جو کہ تھوڑا بہت مین کام تو جائز ہو لیکن تھوڑا بہت ناجائز کام بھی اس میں ہو رہا ہو، ایسی صورت میں being a shareholder, being a حصے، being one of the مالک، owners of the company، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آواز اٹھائیں اور اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس ناجائز کام کو بند کرا دیں. مثال کے طور پہ کمپنی نے سودی قرضہ لیا ہوا ہے، آپ بند کرا دیں. آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے اتنی، اور اگر ہے تو فوری طور پہ کہ ہم سودی قرضہ نہیں لیں گے. اگر ہمیں فائنینسنگ کی ضرورت ہے تو بھی ہم شریعہ کمپلائنٹ اور حلال طریقے سے فائنینسنگ لیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی نان کمپلائنٹ ایکٹیویٹی میں سائیڈ لائن انویسٹمنٹ ہے، ہم اس کو بھی ختم کریں گے. ایک ڈھیلا نان کمپلائنٹ آمدنی کا نہیں لیں گے. تو پہلا کام، آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ یہ کام فوری طور پہ کروائیے. فرض کیجئے آپ مائنورٹی میں، آپ کے پاس یہ پاور نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر بھی ہماری 2 ذمہ داری ہیں. پہلی ہماری ذمہ داری اس معاملے کے اوپر کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری ہماری اس معاملے کے اوپر یہ ہے کہ پھر ہم سب سے پہلے ان کمپنیز جس میں ہم شیئر ہولڈر ہیں، ہم مینجمنٹ کو لکھیں اور اپنا ڈسکمفرٹ شو کریں. ڈسکمفرٹ شو کریں گے، ہم ڈسکمفرٹ شو کریں کہ جناب میں بینگ اے شیئر ہولڈر آف دا کمپنی آپ کے ناجائز کاموں کے ساتھ نہیں ہوں، تحفظات ہیں جن کا میں اظہار کر رہا ہوں، اور میں آپ کو انسٹرکٹ کر رہا ہوں، ایڈوائز کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ فوری طور کے اوپر یہ ناجائز کام جتنے بھی ہیں ان کو بند کریں. اور میں اس کے اوپر اپنی ناپسندی اور غیر رضامندی، نارضامندی کا اظہار کرتا ہوں. یہ کام ایک ہو گیا کہ آپ ان کو لکھیں، مینجمنٹ کو ڈاکیومنٹ کریں. That is the least that we can do. اگلا کام کیا ہے؟ اگلا کام ہمارا یہ ہے کہ کمپنی کی اے جی ایم ہوتی ہے، اینول جنرل میٹنگ. اس اے جی ایم کے اندر جو بھی کاروائی ہو رہی ہوتی ہے وہ کاروائی ڈاکیومنٹ کی جاتی ہے، منٹ کی جاتی ہے. تو ڈاکیومنٹ اور منٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اندر وہاں پر جائیں، خود جائیں، یا کسی کو اپنا پراکسی، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیں، اور اس سے کہ ناجائز کمپنی کے امور جو ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائے اور کہیں کہ بینگ اے شیئر ہولڈر میں آپ کو کہتا ہوں کہ فوری طور کے اوپر ان کاموں کو درست کریں، صحیح کریں، اور اس کاموں کو شرعی طور کے اوپر تک 100% کمپنی کے افیئرس کو شریعہ کمپلائنٹ اور حلال، اور اس کو منٹ کروائیں. اس منٹ کرانے کی قانونی ذمہ داری ہوگی اس کمپنی کے اوپر کہ وہ کمپنی جو ہے پھر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکشن لے کے اپڈیٹ ضرور کرے گی. یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے اس کی. یہ 2 ذمہ داریاں آپ کے پاس ہیں بینگ اے شیئر ہولڈر. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اہم اور شیئر کی کرائٹیریا سلیکشن کی بات جب آپ اسٹاک مارکیٹ میں شیئر کی خرید و فروخت کر رہے ہو تو ہمیں سمجھنے کے ہیں. وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جناب ہم مارکیٹ میں قانونی طور کے اوپر پابندیاں ہیں، لیکن میں شرعی پابندیوں کا فی الحال ذکر کر رہا ہوں. اور قانونی پابندی بھی ہے کہ نہ ہی ہم شارٹ سیل کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم بلینک سیل کر سکتے ہیں. شارٹ سیل کیا ہے کہ میرے پاس فرض کیجئے شیئر ہے 50,000، لیکن مجھے خبر ملی مارکیٹ میں، ہم نے ٹرینڈ کرا ہے کہ یہ چیز تو گر رہی ہے بہت طریقے سے قیمت. تو میں نے مارکیٹ میں کیا کیا کہ 50,000 کے بجائے 1,00,000 شیئر بیچے ابھی، اور تھوڑی ہی دیر میں 50,000 دوبارہ خرید لیے کم قیمت پہ. تو نیٹ پوزیشن تو میری اسکوائر ہو گئی، جس کا مطلب زیرو، نہ لینا نہ دینا. لیکن میں نے چونکہ بیچے زیادہ قیمت پہ تھے، خریدے کم قیمت پہ تھے، تو مجھے کچھ بن گیا. اسی طریقے سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بلینک ہوں، اور میں نے سیل کی اور سب خرید کے نیٹ پوزیشن کر لی، وہ بلینک سیل کہتے ہیں. قانونی شرعی دونوں طور کی چیزیں ناجائز ہیں، کیونکہ جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ اس کام کو کر ہی نہیں سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس وقت تک رائج قوانین کے مطابق اسٹاک ایکسچینج میں جب تک کہ کمپلیٹ تصرف، کنٹرول آپ کے پاس شیئرز کا نہ آ جائے، اس وقت تک آپ شیئرز کی خرید فروخت آگے نہیں کر سکتے. آپ نے آج شیئر خریدا تو ریڈی مارکیٹ میں پرسوں سیکنڈ ہاف تک یہ شیئر آپ کے اکاؤنٹ میں گرے گا CDC. جب پرسوں ہی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے تو اس کے بعد پھر آپ بیچ سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ نہیں بیچ سکتے. اس کے پیچھے بہت زیادہ تفصیلات ہیں، لیکن جو ایگزسٹنگ قوانین اسٹاک ایکسچینج کے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے یہ فیصلہ دیا کہ فی الحال جو رائج قوانین ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ
کہ جب تک سیٹلمنٹ نہ ہو جائے، سیٹلمنٹ سے پہلے آپ شیئرز کو آگے نہیں بیچ سکتے. اسپاٹ مارکیٹ ہے تو ود ان 24 آورز آپ نے اسپاٹ میں شیئر خریدا ہے تو ود ان 24 گھنٹے سیٹلمنٹ ہو جائے گی. جیسے ہی سیٹلمنٹ ہو جائے آپ اس کے بعد اس کو بیچ دیجئے، کوئی آگے کا مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے فیوچرز کے اندر شیئرز کی خرید و فروخت ناجائز ہے. فیوچرز کے اندر آپ بیچ نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے. فیوچرز مارکیٹ کے اندر شیئرز کی حصص کی خرید و فروخت ناجائز ہے، فیوچر کی سیل اور خرید ناجائز. اسی طریقے سے جناب قرضے پہ پیسہ لینا، سودی پہ پیسہ لینا اور سودی قرضے پہ پیسہ لے کے آگے اس سے شیئرز کی خرید و فروخت کرنا، یہ چیز شرعی طور پہ ناجائز ہے. اس کام کے لیے پیسہ سودی قرضہ دینا یہ بھی ناجائز ہے، اور اس کے اوپر قرضہ لے کے سودی اس کے اوپر شیئر خرید و فروخت کرنا یہ بھی ناجائز ہے. پاکستان کی مارکیٹ، انفیکٹ سب کانٹیننٹ کی مارکیٹ میں اس کام کے لیے ٹرم جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کو بدلہ کہا جاتا ہے. بدلے کی زبان استعمال کی جاتی ہے، ٹرم استعمال کی جاتی ہے. اس کے بہت سارے نام ہیں، ٹیکنیکل نیم اگر آپ لیں تو اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ کاٹ کیری اوور ٹرانزیکشن بھی کو کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس کو سی ایف ایس بھی کہا جاتا ہے، کنٹینیوس فنڈنگ سسٹم. لیکن سی ایف ایس کاٹ بدلہ یہ کم و بیش آپریشنل مائنیوٹ چینجز کے بعد یا ویریئنس کے بعد جو ہے وہ ایک ہی چیز کا نام ہے. تو ان چیزوں کے اندر بھی ہم کام نہیں کر سکتے، نہ اس میں پیسہ لگا سکتے ہیں. تو یہ کچھ ایلیمنٹس تھے اسٹاک ایکسچینج کے اندر. اسٹاک ایکسچینج کے تھرو اگر شیئرز کے اندر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو ریکمینڈ کیا کروں گا؟ میری ریکمینڈیشن سب سے پہلے یہ ہوگی کہ یہ مارکیٹ جو ہے، اس مارکیٹ کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں فائدہ اٹھائیں اور اکویٹیز کے اندر، تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے شریعہ کمپلائنٹ کام بالکل کیجئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے مارکیٹ ڈائنامکس کو ضرور سمجھیے. مارکیٹ ڈائنامکس سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ مارکیٹ کا کام کیسے ہوتا ہے، کمپنیز ہوتی کیسے ہیں. جذبات میں آنے کے بجائے دیکھی کے اندر اس کمپنی میں انویسٹ کرنے کے بجائے اس کمپنی کی پاس پرفارمنس دیکھیے. اخبارات میں، نیٹ پہ کئی جگہ مل جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ کمپنی نے پرفارمنس کیسی کی ہے، اور اس کمپنی کا پرفارمنس، اس کا ڈیویڈنڈ پے آؤٹ، کیپٹل گین کتنے لوگوں نے بنائے، ہائی اور لو کتنا گیا پرائز، یہ چیزیں دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ ڈائریکٹ آپ اس شیئر میں کتنا لے سکتے ہیں. ایک انگریزی کا مقولہ ہے، ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. تو ایک ہی جگہ کے اوپر ساری انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے اس کو ڈالنے کی کوشش کیجیے. اور سب سے اچھی چیز اس وقت کیا ہے؟ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ شریعہ کمپلائنٹ آغاز ایسے کیجئے کہ شریعہ کمپلائنٹ میوچول فنڈز میں انویسٹ کیجئے. میوچول فنڈ میں آپ اتنی چھوٹی 5,000 روپے سے کام کر سکتے ہیں، جو ایکویٹی کے فنڈز ہوتے ہیں، جن میں جو شیئرز کے انویسٹ کرتے ہیں، آپ ان کے اندر انویسٹ کیجئے اور اس کو دیکھیے، اس کی پرفارمنس کو. وہاں پر آپ کو ڈائیورسیفیکیشن بھی مل جائے گی، آپ کو خود ہر وقت مارکیٹ کو فالو نہیں کرنا. پلس جو لوگ سیلری ہیں وہ جتنے بھی انویسٹمنٹ کریں گے تو حکومت اور ایف بی آر کی طرف سے ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ان کو ٹیکس کے اندر کچھ بچت بھی مل جاتی ہے. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ ٹیکس کی سیونگ بھی حاصل کرتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آپ اس مارکیٹ کو سمجھنے کا، پڑھنے لکھنے کا، سب سے پہلے پڑھیے لکھیے سمجھیے، اور اس کے بعد اگر آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو ایک اچھا آپشن شروعات کے لیے ہے کہ آپ اسلامک میوچول فنڈ کے اندر انویسٹ کر کے فائدہ اٹھائیے. اور اس کے بعد پھر آپ اگر اس لیول کی ایکسپرٹیز آپ کے پاس الحمدللہ آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ خود سے شیئرز کے اندر ڈائریکٹلی ایکسپوجر لے سکتے ہیں، تو ایک اچھے سے بروکر کا، بڑے اچھے بروکر کا آپ اس کے پاس اکاؤنٹ کھلوائیے اپنا، اور پھر وہاں سے ایویلیویشن کے بعد آپ جو ہے وہ کمپنی کے اندر ڈائریکٹلی ایکویٹی کے اندر ایکسپوجر لیجیے. تو ود دس آئی ویلکم اینی کوشچنس جو آپ حضرات کے ہیں، تو پلیز مجھے بتائیے. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو میں جو ہے وہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالات کے آنسر دینے کی کوشش کروں گا. پلیز ریز یور ہینڈ سو دیٹ حسان جو ہے وہ آپ کو ایک ایک کو پھر جو ہے وہ انمیوٹ کر دیں گے تاکہ ایک ایک آدمی پھر سوال کر لے. بہت سارے ایک ساتھ کریں گے تو مشکل ہو جائے گا. پلیز. جی تھینک یو سو مچ. جی آئی تھنک ہم اسٹارٹ لیتے ہیں. اعجاز خان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی اعجاز صاحب ذرا پلیز فرمائیے. سوال یہ ہے کہ کیا کے ایم آئی سے باہر جتنی کمپنیاں ہیں کیا ان کو پورٹ فولیو میں شامل نہیں کیا جا سکتا؟ اعجاز صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے. کے ایم آئی کے دو انڈیسز ہیں، ایک ہے کے ایم آئی 30 اور ایک ہے کے ایم آئی آل شیئر. کے ایم آئی 30 جو ہے اس کے اندر ٹیکنیکل فلٹر ایسا لگایا ہوا ہے کہ صرف ٹاپ کی 30 کمپنیز ہو سکتی ہیں
آپ کو جو جائز اور حلال اسکرپٹس ایلیجیبل اسکرپٹس ہیں ان کے لیے KMI آل شیئر کو دیکھنا پڑے گا. آل شیئر میں تمام وہ کمپنیز جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں ایز پر دا اسٹاک اسکریننگ کرائٹیریا وہ اس میں شامل ہیں. تو جو کمپنیز KMI آل شیئر سے باہر ہیں وہ یقیناً کسی بھی شریعہ کی اسکریننگ کے کرائٹیریا پہ پورا نہیں اتر رہی ہوں گی, جس کی بنا کے اوپر اس کے اندر ہم انویسٹ نہیں کر سکتے. اس کمپلیٹ آل انکلوسیو لسٹ کے اندر تمام شریعہ کمپلائنٹ اسکرپٹس شامل ہیں. جی شکریہ, جزاک اللہ. جی تھینک یو سو مچ. کسی اور کا سوال ہے وہ ہینڈ ریز کر لیں پلیز, یا مائک انمیوٹ کر لیں یا ہینڈ ریز کر لیں. جی محمد احسان صاحب فرمائیے. جی السلام علیکم. یہ مجھے پوچھنا تھا, یہ جو KMI کی جو لسٹ ہے جس کے جو کنڈیشنز جو ہوتی ہیں جو آپ نے بتائی, اور جو لمیٹیشن ہے 33% اور 5% وغیرہ, تو یہ تو پاکستان کی کمپنیز کی ہیں نا؟ KMI جو اسکریننگ کرتی ہے وہ صرف پاکستان میں جو کمپنیز ہیں ان کی کرتی ہے؟ جی ہاں. تو جو پاکستان سے باہر کی جو کمپنی ہے اگر اس کے شیئر خریدنا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے وہاں پر جو موجود اسلامک کرائٹیریا, مثال کے طور پہ ڈاؤ جونز اسلامک مارکیٹ انڈیکس کرائٹیریا, ہر علاقے کے ہر ملک کے, جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہاں کے اسکالرز نے ڈفرینٹ کرائٹیریاز بیان کیے ہوئے ہیں, تو وہاں کے جو ایلیجیبل کرائٹیریا کو اس کرائٹیریا پہ اس کو اسکرین کریں گے. اس معاملے کے اوپر بہت ساری کمپنیز موجود ہیں گلوبلی جو کہ اسکرین کر کے یہ کام کرتی ہیں. اس کی ایک مثال اگر میں آپ کو دے دوں تو اس کی مثال ایک ہے زیل کارپ کے نام سے, ZEAL. زیل کارپ ایک کمپنی ہے جو کہ دنیا بھر میں میجورٹی علاقوں کے اندر, جس میں US بھی شامل ہے, UK بھی شامل ہے, آسٹریلیا بھی شامل ہے, اور بھی کئی ملک ہیں, وہاں پر وہ جو ہے وہ ان کے اسٹاکس کو اسکرین کرتے ہیں, تو وہاں سے ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. جی علی شیر صاحب ذرا اپنا پلیز سوال کر لیجیے. شیر علی سر. جی سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ہم نے کہا کہ نیٹ نان شریعہ کمپلائنٹ انکم جو 5% سے زیادہ نہ ہو, تو کہیں ڈسکشن میں اس کا کوئی پیچھے بیس, شریعہ بیس یا اس طرح کی کوئی بات آئی ہو تو مہربانی فرما کے اسے کلیئر کر دیں. جی یہ کنٹرولنگ پرسنٹیج ہے. علماء کرام نے اس کے اوپر جو ہے نا یہ کنٹرولنگ ہے. اٹ کین بی ہائر, اٹ کین بی لوور, لیکن علماء کرام نے کرنٹ مارکیٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ 5% کی لمٹ اس وقت ہے, تاکہ کمپنی کی اگر 33% اس نے ناجائز کسی ایکٹیویٹی کے اندر ڈالا ہوا ہے اس سے کم, تو ایسی صورت میں اس کی گراس ریونیو کے 5% سے کم, اس سے زیادہ اس کی آمدنی ہونی نہیں چاہیے. اگر اس سے زیادہ آمدنی ہو رہی ہے اس کا مطلب وہ میجر آمدنی میں شمار ہوگا. جی تھینک یو. عامر سفیان صاحب نے اپنا مائک انمیوٹ کیا تھا. جی اگر آپ کا سوال ہے تو کر لیجیے پلیز. عامر سفیان صاحب. اوکے اچھا جی, نوید اسلم صاحب اب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی نوید اسلم صاحب. جی نوید اسلم صاحب پلیز اپنا کوشچن کر لیجیے. جی نوید اسلم صاحب کائنڈلی اپنا کوشچن کر لیجیے. اوکے ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا سر میرا سوال یہ ہے کہ جو میزان کا کرائٹیریا ہے وہ تھوڑا لینئر نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر, جو جیسے لائک ڈو جون ہے, دوسرے جو ہیں. تو اب تو چلیں, پہلے تو یہ ہم کنسیڈر کرتے تھے کہ ٹھیک ہے پاکستان میں اتنی کوئی اسلامک بینکنگ اتنی پروموٹ نہیں ہوئی تھی, تو اب تو ایک فیزیبل جو ہے نا وہ اسلامک بینکنگ کا اچھا بڑا پورٹ فولیو ہے, تو اب وہ تھوڑا اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے؟ گڈ کویشچن نوید صاحب. میں آپ کو بتاؤں, ایسا پرسیپشن ہو سکتا ہے, ریئلٹی نہیں ہے کہ میزان کا کرائٹیریا جو ہے وہ لینینٹ ہے. مارکیٹ کے اندر کچھ اور کرائٹیریاز بھی ہیں جو کہ آبویسلی سائز میں بہت چھوٹے ہیں اور ریلیٹیولی نئے ہیں. وہاں پر شاید میرا خیال ہے یہاں پر میں کہیں سے سوال یا کہیں سے آ رہا تھا, تو ہمارے ایک میوچول فنڈ المیزان انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے کوئی صاحب بھی موجود تھے. اس سے کسی وقت آپ ان سے ڈائریکٹلی بات ضرور کیجیے گا. میں ان کے جذبات سننے کے لیے تو نہیں یہاں پر ہم بیٹھے, لیکن ان سے ضرور سن لیجیے گا کہ ان کو پتہ چلے گا کہ کتنا لینینٹ کرائٹیریا اور کتنا اسٹرکٹ کرائٹیریا. لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں دنیا بھر کے اندر کیا صورتحال ہے کہ ایسا نہیں ہے. میں نے شروع میں آپ کو بتایا, عرض کیا کہ دو باتیں ہیں, ایک طرف جائز یا ناجائز. اس کے اندر اکراس دا بورڈ پوری دنیا کے اندر ایک کرائٹیریا ہے.
اب جہاں پر آپ بات کریں گے نا پاکستان جیسے ملک کے اندر، تو یہاں پر اکانومی ایسی ہے کہ ہائیلی لیوریجڈ اکانومی ہے. یہاں پر عموماً جو کاروبار ہوتے ہیں ان کا جو ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے کہ زیادہ تر قرضے لے کے کاروبار شروع کیا جاتا ہے. یہاں پر ایکویٹیز نہیں ڈالی جاتی کیونکہ اسٹیبلٹی نہیں ہے. اسی طریقے سے مارکیٹ فلکچویشن بہت ہے. یہاں پر جو لوگ آپ ظاہر ہے جانتے ہیں حالات اور واقعات کو کیا ہے. ہم تو کراچی میں رہتے ہیں، وٹنس کر چکے ہیں کہ ایک فون کال کے اوپر پورا کراچی ود ان منٹس بند ہو جایا کرتا تھا، گھنٹے نہیں. تو ایسی صورتحال میں مارکیٹ اس آواز کے اوپر، اس فون کال کے اوپر رسپونڈ کرتے ہوئے ایک دم نیگیٹو چلی جایا کرتی تھی. یہ چیز آپ کو یو ایس مارکیٹ کے اندر یا ڈیولپڈ مارکیٹ میں نہیں ملتی. وہ فنڈامنٹلز پہ کام چل رہا ہوتا ہے زیادہ تر. تو یہ فیکٹرز ریالٹی والے ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ ایک طرف ہمارے جذبات ہیں، وہ جذبات آپ کے اور میرے دونوں کے سیم ہیں، اور تمام یہاں پر موجود لوگوں کے سیم ہوں گے کہ ہم چاہیں گے کہ یار یہاں پر جو ڈیٹ ٹو ایسٹ ریشیو ہے وہ ایسا ہو کہ کمپنی کے اندر ایک پیسہ 0.001% جو ہے نا وہ کمپنی بھی انٹرسٹ بیئرنگ ڈیٹ نہ لے، ناجائز آمدنی بھی بالکل نہ ہو رہی ہو، انویسٹمنٹ بھی نہ کر رہا ہو ایسی. لیکن اگر ایسی یونیورس میں لے کر آتا ہوں آپ کی انویسٹ کرانے کے لیے تو شاید مشکل سے 10 کمپنیز 5 کمپنیز نکل کے سامنے آئیں گی. تو ہم کیا کریں گے؟ اپنی یونیورس گرا رہے ہوں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکمت کے ساتھ ان کمپنیز کے ساتھ مل بھی رہے ہیں، ان کمپنیز کو بتا بھی رہے ہیں کہ دیکھو اسلامک انویسٹمنٹ کے لیے تمہارے پاس آپشن موجود ہیں. لیکن ریالٹی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی بھی آپ تقریباً 15-16-17% کے قریب آپ کا اسلامک بینکنگ کا سائز ہے. بڑے بڑے جو ادارے ہیں انہوں نے اتنا لیوریج لیا ہوا ہے کہ ساری اسلامک بینکنگ انڈسٹری مل کے اپنی پوری پر پارٹی لمٹ اگر یوٹیلائز کرتے ہوئے بھی ان کی فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ پوری کریں تب بھی نہیں کر سکتے. یہ جینوئن کیس بتا رہا ہوں آپ کو اس انڈسٹری کا کہ ایک بہت بڑے ادارے کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا کہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں شیئر ہولڈرز کی. وہاں پر ایک شیئر ہولڈر نے جا کے سوال کیا جس کا جواب اس وقت ان کے سی ایف اور سی او کے پاس نہیں تھا. لیٹر آن when they worked on it they came to realize کہ بھائی ہمارے پاس تو مارکیٹ کے اندر اگر تمام آپشنز اویلیبل جتنے بھی ہیں ان سے اگر ہم پیسہ لے لیتے ہیں فائنینسنگ تب بھی ہم اپنے ڈیٹ ٹو ایسٹ کو شریعہ کمپلائنٹ رینج کے اندر نہیں لا پا رہے ہیں. تو یہ ریالٹی ہے جس کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ علماء کرام کنٹینیوسلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں ود انڈسٹری پلیئرز. اور کوشش یہی ہے پوری کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو نہ صرف لے کر آتا جائیں، آپشنز بڑھتے چلے جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو جتنے بھی کرائٹیریاز ہیں ان کو فردر اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ کیا جائے. جی پلیز. جی فرحان بھائی کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آواز کا ایشو ہے تو ذرا کائنڈلی مائک تھوڑا سا اپنے قریب کر لیجیے گا پلیز. جی نیکسٹ کوسچن ہم لے رہے ہیں ڈاکٹر. میں پوری کوشش کر رہا ہوں. ابھی کچھ بہتر ہے؟ جی اب بہتر ہو گئے. جی عدیل احمد صاحب جی اپنا کوسچن. اوکے جی عدیل احمد صاحب. جی عدیل صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے 6 کرائٹیریا بتائی ہیں اس کی کمپنی اسکریننگ کے لیے. اگر ایک کمپنی جو ہے وہ نان مسلم، اس کی مینجمنٹ نان مسلم ہے یا کسی نان مسلم کمپنی کی سبسیڈری ہے اور اپنی انکم جو ہے وہ نان مسلم مطلب اپنے دین کے لیے یا اپنے اس کے لیے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، تو کیا اس کے اسٹاکس ہم پرچیز کر سکتے ہیں؟ یہ 6 کے 6 کرائٹیریا وہ میٹ کر رہے ہیں لیکن ان کی انکم نان مسلم ایکٹیویٹی میں یوز ہو رہی ہے. جی اب دیکھیے یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے، دو ایریاز آپ الگ الگ بیان کر رہے ہیں یا تو آپ نے مکس کر دی ہے، میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. سب سے پہلی چیز مینجمنٹ یا ملازم انہوں نے یا کام کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے نا فرض کریں سی او یا سی ایف او یا کوئی اور ان کا جو ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ انہوں نے غیر مسلم لی ہیں. اب ایسی صورتحال میں ان کو ان کی سیلری دی جا رہی ہے، ان کو بینیفٹ جو کچھ بھی ہوں دیے جا رہے ہیں اور ان سے ایک جائز کام کرایا جا رہا ہے اور کمپنی اس کرائٹیریا پہ پوری اتر رہی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر وہاں پر تو کوئی اپیرنٹلی پرابلم نہیں ہے کیونکہ الٹیمیٹلی اگر اونرز مسلمان ہیں، کمپنی کی مینجمنٹ نان مسلم ہے تو وہاں پر اونرز مسلمان ہیں اور پروڈکٹ مسلمان استعمال کر رہے ہیں، چیزوں کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا اب دوسری طرف سے بات کیا آتی ہے؟ دوسری طرف بات یہ آتی ہے کہ کمپنی ہے جس کے اسپانسرز اونرز بھی نان مسلم ہیں، کام جائز ناجائز کر رہے ہیں، کام جائز کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی وہ منافع کما کے ظاہر ہے وہ جو نان مسلم جا رہے ہیں اس سے اب ظاہر ہے ان کی ثوابدید کے اوپر ہے کہ وہ کس قسم کے کاموں میں اس کمائی کو استعمال کریں. وہ کمائی استعمال کی جا رہی ہے وہ ظاہر ہے اپنے خرچوں کے لیے بھی، اپنے مذہب کی تربیت کے لیے بھی، اپنے ایون نان شریعہ کمپلائنٹ کاموں کے لیے بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر اس کمپنی کے اندر اس کرائٹیریا کے مطابق آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی جو شرعی غیرت ہے، حمیت ہے، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ یار یہ پیسہ جائز تو ہے کہ آپ اس کے اندر کر رہے ہیں لیکن آپ کو اندازہ ہے شعبہ ہے، بہتر یہ شعبے سے بچیں اور ایسی جگہ کے اوپر انویسٹ نہ کریں. شرعی طور کے اوپر ایسی کمپنی جو کہ ان کرائٹیریاز کے اوپر پوری اتر رہی ہے
کہ جس کے اندر جسٹ لائک کہ مثال کے طور کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں کسی بھی نان مسلم کے ساتھ, کوئی غیر مسلم ہے اس کے ساتھ مل کے آپ کاروبار کر رہے ہیں, اگر جائز کاروبار ہو رہا ہے تو جائز کاروبار کی صورتحال کے اندر اگر کام جائز ہے اس کمپنی کا, چیزیں باقی جو بھی معاملات کرنے چیزیں شریعت کمپلائنٹ ہے, اب وہ اپنے پیسے سے جو اس کا حصہ پارٹنرشپ کے اندر پروفٹ کا بن رہا ہے پیسے سے ہوتا ہے اپنا جو بھی اپنے عیاشیاں ہوں, ناجائز کام ہوں, کچھ بھی اگر کر